إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اللہ تعالیٰ کے کلام سے ایک آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا خطاب انسان سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا مختلف مقامات پر مختلف لوگوں سے خطاب رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو کہیں اللہ رب العالمین نے نبی سے فرمایا یا ایھا الکافرون، کہ آپ کہیں اے کافرو۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے نبی سے یہ بھی کہا آپ کہیے یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے یا اہل الکتاب کہہ کر کے اہل کتاب سے خطاب فرمایا، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ کہیں اللہ رب العالمین نے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی، کہیں رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول۔ کہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصف جو مدثر ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر، تو کہیں یا ایھا المزمل۔ کہیں تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ان تمام خطابات میں جس آیت کو آج کے اس درس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب انسان سے ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اس انسان والے خطاب میں رب کے تمام انسان شامل ہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، عورت ہو مرد ہو، کل کے کل انسان اللہ تعالیٰ کے اس خطاب میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا یا ایھا الانسان، تو اس میں دوسری بات جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو حیات رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں، اور حیات نام ہے حرکت کا اور موت نام ہے بے حرکتی کا۔ تو جو بھی حرکت رکھتے ہیں، حیات رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یا ایھا الانسان۔ اب یہ جو حیات ہے ہر کسی کو حاصل ہے، کافر کو بھی، مومن کو بھی، مشرک کو بھی، منافق کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی،
اور دہریہ قسم کے لوگوں کو بھی، تمام کے تماموں کو حیات حاصل ہے، زندگی اللہ نے عطا کی۔ ابھی حیات کتنی ہے؟ اس سلسلے میں اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت طویل حیات ہے، یہ زندگی بہت لمبی ہے، مختصر نہیں۔ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ زندگی انسان کی بہت مختصر ہے، بڑی قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، وہ ایک معنی میں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر حیات کا آپ جائزہ لیں تو حیات اتنی طویل ہے، اتنی طویل ہے، زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس کی انتہا کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ بس اس میں مراحل ہیں۔ کیا ہیں اس میں؟ مراحل۔ تو آج کے اس درس میں اسی آیت کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حیات کے مراحل میں حیات کا پہلا مرحلہ، زندگی کا پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی کا ہے، جس کو ہم حیات دنیا کہتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اختصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قیامت کو اللہ نے یہاں غد کہا ہے، اور قیامت سے پہلے کی ساری دنیاوی زندگی کو الیوم۔ یہ کیا ہے؟ آج کا دن ہے بس۔ تو لہذا یہ آج کا دن ہے، تو آج کا دن جتنا مختصر ہوتا ہے دنیاوی زندگی بھی اتنی ہی مختصر ہے، لیکن ہے یہ زندگی، حیات دنیا اس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل۔ رہی بات دنیاوی زندگی کی، وہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ تو لہذا پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی کا ہے، اور یہ بہت قلیل جو ہے مدت ہے، بہت مختصر سی مدت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زندگی کے حوالے سے فرمایا جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، میری امتیوں کی اوسط درجے کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال۔ لہذا یہ کل کے مقابلے میں ہے آج، غدن جو اللہ نے قرآن میں کہا اس کے مقابلے میں آج کی زندگی 60 سے 70 سالہ زندگی، اگرچہ کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے طویل زندگی بھی گزار لی ہے، وہ بھی دوسری جو زندگیاں ہیں بعد کی اس کے مقابلے میں بہت قلیل ہیں، بہت مختصر ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی حیات بہت طویل ہے، اور اس طوالت کی انتہا نہیں ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ بطور خاص ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس پر آپ غور کیجئے کہ رحم مادر میں بچہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے۔ زندگی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ روح کو پھونک دیتا ہے، زندگی کا آغاز ہوا، زندگی کی شروعات ہوئی، اور 4 باتوں کو وہ لکھتا ہے۔ اس میں نیک بختی اور بدبختی، شقاوت اور سعادت، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب وہ دنیا میں آتا ہے، دنیاوی زندگی گزارتا ہے، یہ بڑی قلیل زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہی زندگی ہے جو عمل کے لیے ہے، اس کے بعد والی جو زندگیاں ہیں وہاں عمل نہیں۔ جو کچھ انسان اس قلیل زندگی میں عمل کرتا ہے اس کے نتائج بعد والی زندگیوں میں اس کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ لہذا پہلی زندگی حیات دنیا، اس کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی سے آدمی دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم نے کہا موت بے حرکتی کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے آدمی مر جاتا ہے تو حرکت نہیں کرتا، اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ قرآن نے اسی کو یہ کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی کہ اب ان کے وہ دل نہیں رہے، اب ان کی وہ کان نہیں رہے، اب ان کے وہ ہاتھ اور پیر نہیں رہے جس سے وہ چلا کرتے تھے۔ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ
یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اب وہ آنکھیں نہیں ہیں دیکھ سکیں، وہ کان نہیں ہے کہ سن سکیں، وہ ہاتھ نہیں ہے کہ پکڑ سکیں، وہ پیر نہیں ہے کہ چل سکیں۔ اسی لیے زندوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور زندے انتقال کے بعد، بے حرکتی کے بعد جو حرکت رکھتے ہیں، زندگی رکھتے ہیں، وہ اس مردہ کو قبرستان پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ انتقال ہے اصل میں، کہاں سے کہاں؟ حیات دنیا سے حیات برزخ کی طرف انتقال ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک زندگی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حیات بہت لمبی ہے، زندگی بہت طویل ہے، اور دنیاوی زندگی بہت قلیل، اس سے زیادہ طویل زندگی برزخی ہے۔ ظاہر بات ہے برزخی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، اور جب تک قیامت کا وقوع نہ ہوگا، قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک کی یہ طویل زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں یہ ذرا طویل ہے، لیکن ہے یہ بھی زندگی، اور اس زندگی میں بھی احساس ہوتا ہے، جیسے آج ہم کو احساس ہے نا، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو لہذا مرنے کے بعد بھی برزخی زندگی میں آدمی کو عذاب کا احساس ہوگا، آدمی کو نعمتوں کا احساس ہوگا، تو لہذا یہ زندگی بھی احساس والی زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لہذا قیامت قائم ہونے تک جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا زندگی کا۔ زندگی کا ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، مراحل الحیات اس کو کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ دنیاوی زندگی کا، دوسرا مرحلہ برزخی زندگی کا، تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد قبروں سے اٹھائے جانے سے لے کر حساب و کتاب کے ہونے تک کا یہ زندگی بھی ہے، جسے ہم بعد الموت کہتے ہیں یا بعد النشور کہتے ہیں، کہ قیامت والے دن قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اس وقت تک کا جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ بھی بظاہر بڑا قلیل ہم کو نظر آتا ہے، یہ قلیل نہیں، بہت طویل عرصہ ہے یہ بھی۔ جانتے ہیں آپ وہ ایک دن کتنے دنوں کے برابر ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر۔ تو ظاہر بات اس اعتبار سے وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ ایک دن ہے لیکن بہت طویل وہ جو ہے دن ہے، لہذا 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، تو وہ بھی ایک تیسری زندگی جسے ہم قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد والی زندگی کہتے ہیں، قیامت والی زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ زندگی کا ہے۔ چوتھا مرحلہ زندگی کا، جس کو لے کر کے ہم نے یہ کہا کہ یہ اتنی طویل زندگی ہے کہ اس کی انتہا کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ چوتھا مرحلہ کون سا ہے؟ حساب بعد الحساب بعد الجزاء۔ جب حساب ہوگا تو حساب کے ہو جانے کے بعد جو آدمی جنت کا حقدار ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو آدمی شرک اور کفر کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہوا ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں، لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں زندہ بھی نہیں رہ پائے گا، مرے گا بھی نہیں، اور یہ ہمیشہ اہل جنت میں زندہ رہیں گے۔ تو لہذا یہ جو زندگی ہے ابد الآباد جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ تو لہذا اس آیت کی روشنی میں پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالی زندگی عطا کرتے ہیں رحم مادر سے۔ جب 4 ماہ 10 دن کا آدمی بچہ پورا ہوتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے، زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، لہذا دنیا میں آیا، دنیاوی زندگی گزار لیا، یہ بہت مختصر ہے۔ اس کے مقابلے میں ذرا طویل زندگی برزخی، اس کے مقابلے میں اور زیادہ طویل زندگی قیامت والے دن کی، پھر اس سے زیادہ ہمیشہ کی جو ہے طوالت والی زندگی وہ جنت اور جہنم میں بعد الجزاء بعد الحساب ہے۔ اور ان تمام جو ہے زندگی کے مراحل میں احساس ہوتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں اس کا احساس ہے، مرنے کے بعد برزخی زندگی میں بھی اس کا احساس ہے، اور قیامت والے دن بھی اس کا احساس ہوگا، اور بعد الحساب بھی احساس ہونے والا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ اس سلسلے میں جو سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے؟ جزاء العمل فی الحیاہ۔ یہ جو زندگیاں ہیں ان زندگیوں میں عمل کا بدلہ ملتا ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے، آدمی جو دنیا میں کرتا ہے،
ظاہر بات ہے اللہ نے فرمایا انک کادح، تو عمل کرنے والا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو محنت کرنے والا ہے، تو کوشش کرنے والا ہے، تو مجاہدہ کرنے والا ہے، تو سعی کرنے والا ہے. اب یہ انسان کی کوشش، ظاہری بات ہے اس انسان میں کافر بھی ہیں، اس انسان میں مومن بھی ہیں، تو ہر ایک کی اپنے اپنے انداز کی کوشش ہے. لیکن انسان کوشش کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، انسان عمل کرتا ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو اسے کامیابی دلواتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اسے ناکامی کا سامنا کرواتے ہیں. ظاہر بات ہے کافر، مشرک، یہود نصارہ، اہل کتاب، دہریہ، معاندین اسلام، یہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے یہ رب سے ملنے والے ہیں، رب سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے. لہذا ان کی اس محنت کا جو صلہ اور نتیجہ ہے وہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی اہل ایمان محنت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل سعید ہوتا ہے، ان کا عمل سعید نہیں غیر سعید ہوتا ہے. نتیجے میں یہ ہے کہ اہل ایمان کو بھی ان کے اعمال کے نتیجے میں یہیں سے جزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا حیات ہے دنیاوی، آدمی عمل کرتا ہے اور عمل کا بدلہ دنیا میں بھی پاتا ہے، برزخ میں بھی حاصل کرتا ہے، قیامت والے دن بھی حاصل کرے گا، اور حساب و کتاب کے بعد بھی عمل کا پورا بدلہ ملے گا. تو تمام زندگی کے مراحل میں جو عمل وہ کرتا ہے اس عمل کا بدلہ اسے ملتا ہے. البتہ یہ ہے کہ عمل صرف دنیاوی زندگی میں ہے، اس کے بعد عمل کا دروازہ موت کے بعد بند ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے آیات کی طرف ہم چلتے ہیں. آدمی دنیا میں آیا اور آ کر کے اس نے کوششیں کی ہیں آخرت کے لیے، محنت کی آخرت کے لیے، کام کیا آخرت کے لیے، عمل کیا اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اس نے عبادت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو نتیجہ کہاں سے شروع ہوگا؟ کامل نتیجہ تو چوتھے مرحلے میں جو زندگی ہے وہاں، لیکن اس سے پہلے یہیں سے نتائج نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دیکھیے آپ، جو بھی مرد عورت نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، آخرت پر ایمان ہے، دنیا میں عمل آخرت کے لیے ہے، دنیا میں عبادت جنت پانے کے لیے ہے، دنیا میں عبادت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کا ہم بہتر صلہ دنیاوی زندگی ہی میں اس کو دے دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی ہم اس کو عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں. لہذا صلہ یہیں سے ملتا ہے، بدلہ یہیں سے ملتا ہے. وہیں پر کافر ہے، ایک مشرک ہے، وہ شرکیہ اعمال کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، کفر کرتا ہے، آخرت پر ایمان نہیں، رب سے ملاقات پر یقین نہیں، ساری محنت اس کی دنیا کی خاطر ہے. نتیجے میں یہ ہے کہ یہیں سے اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. دیکھیے ان کے لیے تو دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے. تو یہ جو عذاب ہے، یہ جو مواخذہ ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے اس زندگی میں بھی جہاں آپ زندگی گزار کر عمل کرتے ہیں، آپ کا عمل بہتر ہے، نتیجہ بہتر آئے گا. آپ کا عمل برا ہے، نتائج اس کے برے نکلیں گے. لہذا جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے. ولعذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے. اسی لیے دیکھیں آپ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انسان دنیا میں آتا ہے، عمل کرتا ہے آخرت کے لیے، عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، نتائج دونوں کے آنے ہیں. اور دنیا کے دونوں کے نتائج جہاں کامل طریقے سے آئیں گے وہ تو آئیں گے، لیکن اس کا آغاز دنیا ہی سے ہوتا ہے جہاں آپ عمل کر رہے ہو. اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی پر
اور سمندر میں فساد عام ہو گیا ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اعمال ہیں ان کے. اچھا عمل کیا، نتیجہ اچھا آنا چاہیے تھا، لیکن فساد عام ہو گیا کا مطلب یہ ہے ہاتھوں کی کمائی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال جو تم نے کیے اس کا مزہ ہم یہاں چکھا دیتے ہیں دنیا میں. پورا مزہ کہاں ملے گا؟ پوری سزا کہاں حاصل ہوگی؟ آخرت میں. سورہ سجدہ میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم دنیاوی زندگی میں بھی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی دنیاوی ہے اور یہ عمل کے لیے ہے، بڑی قلیل زندگی ہے. اس قلیل زندگی میں جو عمل آپ کرو گے اچھا، نتائج اس کے بہت طویل نکلیں گے. جو کرو گے برا، اس کے نتائج بہت لمبے نکلیں گے. اس کا اثر بعد کے تینوں مراحل میں رہے گا، برزخی زندگی میں بھی، قیامت والے دن میں بھی، اور بعد الحساب بعد الجزا بھی. تو لہذا ہمیں سوچنا ہے کہ جب مختصر سی زندگی کے مختصر سے عمل کے نتائج اتنے طویل ہیں، اتنے لمبے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس مختصر سی زندگی کو اچھے کاموں میں لگائیں تاکہ بعد کی جو 3 مراحل والی زندگی ہے اس میں بھی نتائج اچھے آ جائیں. چلیے، دنیاوی زندگی کا ہم نے دیکھا جزاء العمل فی الحیاہ، عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، زندگی میں ملتا ہے. وہ زندگی چاہے دنیا کی ہو چاہے برزخ کی ہو. اب برزخ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آدمی اگر دنیا میں خیر کرتا رہا، بھلے کام کرتا رہا، اب منتقل ہونا ہے دوسری زندگی کی طرف، برزخی زندگی کی طرف. آتے ہیں جان نکالنے کے لیے موت کے فرشتے. نیک تھا، نیکیوں کے کام اس نے کیے تھے، آخرت کے تصور سے کیے، رب سے ملاقات کے یقین پر کیا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا. تو آتے ہی پہلا کام فرشتوں کا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے رب کی جانب سے خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، رب کا رضوان ہے، رب کی خوشنودی ہے، لہذا رب کے رضوان کی طرف نکل پڑو. پھر یہ بھی خوشخبری ہے کہ ہم تمہارے ولی دنیا اور آخرت میں بھی ہیں. ظاہر بات ہے، آدمی محنت کرے، آدمی کوشش کرے، نتیجہ اگر اس کا اچھا نکل آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی مسرت ہوتی ہے، کتنی شادمانی ہوگی اسے کہ اس موقع پر کہ مجھے خوبصورت چہرے میں فرشتے آ کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، رب کے راضی ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں اور رب کے رضوان کی طرف مجھے لے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر جیسے یا ایھا الانسان کہہ کر کے یہاں خطاب کیا، اس پاکیزہ روح سے فرشتے خطاب کرتے ہوئے اللہ کا خطاب بعض نے اس کو مراد لیا، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. آج ہی مغرب کی نماز میں شیخ ابو زید صاحب نے ان آیتوں کی تلاوت کی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی. چلو قبر میں لے جا کر پہنچا دیا گیا، سوالات کے جوابات بھی ٹھیک ہو گئے. اب وہاں جو نعمت کے جو سلسلے جاری ہیں اس کو وہ محسوس کرتا ہے، اسے وہ محسوس کرتا ہے، اور مارے خوشی کے وہ یہ کہتا ہے اے رب، اے پروردگار، وہ جو قیامت کے دن کی بات ہوئی ہے نا، اسے علی الفور قائم کر دیں. کیوں؟ تاکہ یہ جو مجھے خوشخبریاں ملی ہیں، یہ جو اچھائی کا مزدہ مجھے ملا ہے، میں میرے اہل کو جا کر سنانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نیک کیا تھا، آخرت کے تصور سے کام کیا. حرکت ہر آدمی کی ہے اس دنیا میں، ہر آدمی حرکت کر رہا ہے، ہر حرکت اس کا نتیجہ لاتی ہے. اب یہ حرکت یا تو آخرت کے بنانے کے لیے ہے یا آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے اعتبار سے ہے. اب دیکھنا ہے، مجھے جائزہ لینا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام کس کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے یا آخرت میں ناکام ہونے کے لیے. جائزہ لینا ہوگا، ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے پہلے، سورہ انشقاق سے پہلے سورہ انفطار میں بھی اللہ نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا؟ اسی نے تجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، جس طبیعت میں چاہا یا جس طرح چاہا اس نے تجھے شکل و صورت عطا کی ہے. تو پھر اس سے تجھے کس نے غافل کر دیا ہے؟ تو لہذا غفلت والی زندگی کا نتیجہ برا ہے.
اور بیداری کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ جو زندگی آپ گزاریں گے، پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے میں زندگی لگائیں گے، تو بعد والی زندگیوں میں کامیابی، کامرانی کا آپ کو سامنا ہوگا۔ تو دیکھیے قبر میں تدفین کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب سوالات کیے جاتے ہیں، جوابات بنتے ہیں، تو خوشخبری کے ملنے کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار اے میرے رب قیامت کو قائم کر دے۔ حالانکہ قیامت کے لیے لمبا وقفہ ہے، لیکن وہ تمنا کرے گا کہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں کامیابی اور کامرانی اپنے اہل کو جا کر کے بتا سکوں اور پیش کر سکوں۔ چلیے اسی طرح سے وہ آدمی ہے جو یہاں آ کر کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، موت کے وقت میں عمل کے دروازے جب بند ہو گئے تو آتے ہیں جان نکالنے کے لیے فرشتے، خوشخبری کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف اسے دعوت دی جاتی ہے کہ چلو۔ تو لہذا اس موقع پر اس کی ہیبت، اس کی پریشانی، اس کی پشیمانی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو لہذا پھر اس کے بعد زندے جا کر کے قبر میں اس کو دفنا دیتے ہیں یا جلا دیا جاتا، جو بھی معاملہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد اسئلہ اور سوالات ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات جب نہیں بن پاتے تو پھر اسے جہنم کی اور جہنم کے کھڑکیوں کے سلسلے میں جو کچھ جو ہے اس کے لیے عذابات کی جو ہے مزدے سنائے جاتے ہیں، اس کو لے کر کے اس کی تمنا کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت کو کبھی قائم نہ کرنا۔ کیوں؟ یہی عذاب کافی ہے، بس اس سے بڑا عذاب تو پھر اس کے بعد ملنا ہے نا۔ تو قیامت قائم نہ ہو، قیامت کا وقوع نہ ہو، لذا وقوع قیامت نہ ہو، اس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ کیوں؟ قیامت قائم نہ ہوگی تو میرا حال میرے سامنے رہے گا، قیامت کا وقوع ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی تو میرا سارا حال سب کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ تو لہذا شرمندگی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اس موقع پر کہے گا اس دنیاوی زندگی میں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد جو برزخی زندگی ہے وہاں پر بھی احساس ہوتا ہے نعمتوں کا، وہاں پر بھی احساس ہوتا ہے عذاب کا، اور علیم جو کچھ علم جو ہوتا ہے اس کا احساس اس کو ہوگا۔ لہذا اس اعتبار سے یہ دوسرا مرحلہ زندگی کا تھا۔ تیسرا مرحلہ آپ دیکھیے، عمل دنیا میں آپ نے اچھے کیے، نتیجہ آخرت میں قیامت قائم ہوگی تو کتنا بہترین نکلے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حیات کا تیسرا مرحلہ ہے، زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ قبر سے اٹھائے گئے، اب میدان محشر میں آپ جمع کیے گئے ہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہے اور سورج سوانیزے پر ہے، گرمی میں تمام کے تمام حیران و پریشان ہیں، لیکن اس میں جو اہل ایمان ہوں گے، جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں عرش کے سائے میں، رب کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے اچھے عمل کا کتنا بہترین نتیجہ وہاں نکل رہا ہے۔ اگر آپ برا عمل کرو گے نتیجے میں یہ ہے کہ وہاں اس میدان میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن ایمان والے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو اس اعتبار سے وہ جو دن 50,000 سال کا ہوگا وہاں بھی اگر سایہ چاہیے، وہاں بھی سکون چاہیے، وہاں بھی اطمینان چاہیے، تو یہاں افعال خیر، اعمال خیر ہمیں بجا لانا ہوگا۔ اگر ہم شر والے اعمال کریں گے نتیجے میں کہ ہم کو نقصان کا سامنا ہوگا۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ محاسبہ کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، محاسبہ نفس کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہے قول و فعل کے کرنے سے پہلے نفس کا محاسبہ، ایک ہے قول و فعل کے ہو جانے کے بعد نفس کا محاسبہ۔ اگر اس محاسبے میں آپ کامیاب ہو گئے، نتائج دنیا میں بھی اچھے نکلیں گے، اس زندگی میں بھی، برزخی زندگی میں بھی نتائج اچھے، اور قیامت کے دن کی جو زندگی ہے اس میں بھی نتائج اچھے، اور اس کے بعد جب حساب ہوگا، حساب کے بعد بھی نتائج یقیناً اچھے نکلنے ہیں۔ جو متقی ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے، جو متقی ہوں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور جو لوگ کافر و مشرک ہوں گے لہذا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس اعتبار سے وہاں پر بھی نتائج اچھے نکلنے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، نفس کا محاسبہ قول سے پہلے، عمل سے پہلے، نفس کا محاسبہ قول کے بعد،
عمل کے بعد. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. قول اور عمل سے پہلے نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ نفس کا محاسبہ یہ ہے کہ اس قول میں، اس عمل میں جو میں کیے جا رہا ہوں، اس میں اخلاص ہے یا نہیں. یہ عمل اور قول سے پہلے کا محاسبہ ہے نفس کو لے کر کے. نفس کو لے کر کے قول و عمل کے بعد کا محاسبہ کیا ہے؟ یہ متابعت الرسول، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں عمل ہوا ہے کہ نہیں. لہذا ایسی صورت میں اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. ہر حال میں ہمیشہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. آئے ہیں دنیا میں عمل کرنے کے لیے. اللہ نے موت و حیات کو رکھا کس کے لیے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو ہم یہاں عمل کے لیے آئے ہیں. عمل کرتے ہوئے ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں، یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ عمل آخرت کے لیے ہے یا نہیں، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا نہیں، اس عمل کے ذریعے جنت حاصل ہوتی ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عمل میں صرف دنیا کے لیے کر رہا ہوں، نتیجے میں دنیا ملے اور وہ بھی کتنا، جتنا اللہ چاہے، میں جتنا چاہوں اتنا تو نہیں، پھر نتیجے میں کہ آخرت میں ناکامی کا سامنا ہو تو اس سے بڑا نقصان کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہمیں محاسبہ کرنا. اسی لیے آپ دیکھیے سورۃ الحشر کی جو آیت کریمہ ہے، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ آیت کریمہ محاسبۃ النفس ہی کے لیے نازل ہوئی ہے. کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت کا نزول نفس کے محاسبے کے لیے ہوا ہے. عجیب بات دیکھیں آپ، پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، پورے قرآن کی آپ تلاوت کر لیجئے. اللہ رب العالمین نے صرف دو ہی چیزوں کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو تو اس میں اضافے کی درخواست کرو، اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس میں ایک شے پہلی کیا ہے؟ علم کا ربی زدنی علما. دوسری شے کیا ہے؟ تقوی. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اگر اضافہ کرنا ہی ہے، زیادتی کرنی ہی ہے تو کس میں کرو؟ تقوی میں کرو. تو اس آیت محاسبہ میں بھی اللہ نے دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے. پہلی مرتبہ تقوی کا حکم دیا، ٹھیک ہے آپ نے عمل کر لیا. پھر دوسری مرتبہ تقوی، ظاہر بات عمل کر لیا تو تقوی میں اضافہ ہوگا نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو یہ بار بار تقوی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اضافے کی بات کہی گئی ہے اور اس اضافے کے نتیجے میں مقام بنے گا، اضافے کے نتیجے میں کامیابی ملے گی، کامرانی سے ہم ہمکنار ہوں گے. بہرحال آخری جو زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے آخری؟ ظاہری بات ہے بعد الحساب، بعد الجزاء، جزا کے بعد، حساب کے بعد والی زندگی ہے. اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جب حساب ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ اس صورت کو پڑھ لیں، سورہ انشقاق کو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لہذا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، کامیاب و کامران وہ تو چاہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں، پلٹوں اور جا کر کے اپنے نامہ اعمال بتاؤں. بلکہ کبھی ایسا ہوگا مارے خوشی کے وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اب جس کو بائیں ہاتھ میں ملے سورہ حاقہ پڑھ لیجئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. یہ آپ دیکھیے، یا لیتنی. ابھی آج مغرب کی صلاۃ میں جو آیتیں پڑھی گئی تھی اس میں کہا گیا نا کہ انسان اس دن کیا کہے گا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دنیا کی زندگی بھی زندگی ہے، برزخی زندگی بھی زندگی ہے، قیامت والے دن کی زندگی بھی زندگی ہے، لیکن اب وہاں اس کی جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ جو اصل زندگی ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے میں آگے کچھ بھیجا ہوتا ہے، کاش تو کتنا اچھا ہوتا. اب یہ یا لیتنی سب کہاں کے لیے ہے؟ سب کے سب مرنے کے بعد والے مراحل کے لیے افسوس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہاں یہ افسوس کریں گے، وہاں وہ یہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی. بلکہ کافی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
کہیں کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ تمام کے تمام جو ندامت، حسرت اور افسوس ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کچھ مقامات عطا کرتے ہیں، کچھ ایام عطا کرتے ہیں جن میں عمل کا مقام بہت زیادہ، یا عمل کا رتبہ، عمل کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے 10 دن بھی ہیں، انہی میں سے کچھ ایام نکل گئے، کچھ باقی ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ حیات، مراحل اس کے بہت سارے ہیں، دوسرا مدت الحیات، تیسرا جزاء العمل فی الحیاۃ۔ یہ تینوں چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی آتا ہے دنیا میں، زندگی شروع ہوتی ہے، لہذا یہ زندگی دنیاوی مختصر، اس کے مقابلے میں برزخی زیادہ، اس کے مقابلے میں آخرت کے دن کی زندگی اور زیادہ، پھر بعد الحساب جو زندگی ہوگی وہ اور زیادہ لمبی زندگی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حیات ہے، زندگی ہے، بڑی طویل زندگی ہے، لیکن اس کے مراحل ہیں۔ دوسرا یہ ہے مدت الحیاۃ، سب سے کم مدت جس زندگی کی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے۔ اس کے بعد اس کے اعتبار سے طوالت کس میں ہے؟ برزخی زندگی میں۔ اس کے بعد طوالت کس میں ہے؟ قیامت والی زندگی میں۔ اس کے بعد طوالت کس زندگی میں ہے؟ بعد الحساب والی زندگی میں طوالت بہت زیادہ ہے۔ لہذا عمل کے لیے مختصر سی زندگی، نتائج بہت زیادہ بعد میں اس کے نکلیں گے۔ اس کے بعد جزاء العمل فی الحیاۃ، زندگی ہی میں جو آدمی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ دنیاوی زندگی ہے تب بھی، برزخی زندگی ہے تب بھی، اور قیامت والے دن بھی، اور کامل جزا اور کامل بدلہ کہاں؟ آخرت والے دن حاصل ہوگا۔ لہذا ہم تماموں کو آخرت کا دن ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہاں کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ میں اپنے لیے آپ تماموں کے لیے اتنی باتیں کافی وافی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں افعال خیر کرتے رہنے کی اللہ آپ ہمیں توفیق عطا کریں، اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں، ہماری اس نشست کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے علم سے استفادے کا تماموں کو موقع فراہم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حسنات اور خدمات کو قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔